ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ نیکسٹ ایئر دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا، موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان دس ورلڈ، چائنا کو سرپاس کر دے گا، چائنا پیچھے رہ جائے گا، انڈیا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بننے جا رہا ہے نیکسٹ ایئر۔ بھارت بہت بڑا ہے، اس کا جو ہے وہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ آبادی زیادہ ہے، بھارت بڑا بھی بہت، جو پہلے نمبر پہ اگر پاپولیشن میں آ جاتا ہے کوئی کنٹری تو پھر ہو سکتا ہے کہ بھارت کی طرف سے ایک یہ پلی لی جائے کہ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا آبادی والا ملک، اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں ایک پرماننٹ ممبر ہونے سے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ والی آگے بھارت کی طرف سے یہ کہا جائے اور پاکستان کے مطابق وہ یہ چال چلے، تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ اس کے متعلق سوچے۔ تو اگلے سال تک جب یہ بحث چلی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے سال ایک مرتبہ پھر انڈیا اس کے لیے اپلائی کرے گا، ری اپلائی کرے گا، اور جس وقت انڈیا اگلے سال اس کے لیے ری اپلائی کر رہا ہوگا اس وقت تک بھارت اس دنیا کا سب سے زیادہ، یہ کہ انڈیا کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہو چکی ہوگی، موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری یا موسٹ پاپولس کنٹری بن چکا ہوگا بھارت اس دنیا کا۔ تو اس وقت پھر انڈیا ہو سکتا ہے کہ یہ پلی لے اور یہ کہے کہ ہمارا تو ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ آبادی والا ہے، دنیا کی سب سے زیادہ آبادی ہماری ہے، تو تم لوگ ہمیں کیسے روک سکتے ہو پرماننٹ ممبر بننے سے۔ تو پھر اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے۔ مگر معیشت کے میدان میں بھارت پاکستان کو ناکو چنے چبواتا نظر آتا ہے۔ پاکستان اپنی معیشت کو ڈرپ لگانے کے لیے آج بھی IMF کے در پر کھڑا نظر آتا ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت عالمی معیشت کا چیمپئن بن کر سامنے آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت کا کل حجم $350 ارب کے قریب ہے، جبکہ بھارت کی ایک سال کی برآمدات کا حجم ہی $420 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے۔ بھارت کی صرف IT کی برآمدات $150 ارب کو چھو رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب رواں مالی سال میں پاکستان کی IT برآمدات $2.60 ارب تھی، یعنی بھارت سے تقریباً $145 ارب پیچھے، اور 130 ارب روپے کی دفاعی برآمدات۔ اس کو اگلے 5 سالوں میں $350 ارب تک لے جانے پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھارت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بننے کے لیے صرف $13 ارب کی دوری پر ہے۔ بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر $590 ارب یعنی تقریباً $600 ارب کو چھو رہے ہیں۔ اس وقت بھارت کی معیشت کا حجم $3000 ارب سے بڑا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے IMF نے پیشگوئی کی تھی کہ بھارت 2028 30 تک $5000 ارب کی معیشت بن جائے گا۔ لیکن اب بھارت کی معاشی ترقی کی رفتار کو دیکھتے ہوئے IMF نے دوبارہ پیشگوئی کی ہے کہ بھارت 5000 ارب کی معیشت بننے کا ہدف 2025 میں ہی حاصل کر لے گا۔ معاشی ترقی کی اس رفتار کی کئی وجوہات ہیں، جن میں ایک ہے وہ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، یعنی کاروبار کرنے کی آسانیاں۔ ایسا ملک جو اپنے کاروباری طبقے کو سہولیات فراہم کرے، جس نے بھارت میں بیرونی سرمایہ کاری کی بارش کر دی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں کاروبار میں آسانی کے حوالے سے بھارت 190 ممالک کے مقابلے میں ٹاپ 50 ممالک کی فہرست میں آ گیا۔ کاروبار میں آسانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ مالی سال 2021-22 میں بھارت میں بیرونی سرمایہ کاری کا حجم $83 ارب کی بلند ترین حد عبور کر چکا تھا، اور رواں برس صرف $13 ارب کی کمی سے بھارت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بننے سے رہ گیا، اور ماہرین کے مطابق اب بھارت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بننے سے صرف 1 سال کی دوری پر ہے۔ بھارت کی معاشی ترقی کی ایک بڑی وجہ ٹیکس اصلاحات بھی ہیں، جن کی بنیاد پر صرف 4 سال میں بھارت کی ٹیکس آمدنی 6 لاکھ کروڑ سے بڑھ کر 12 لاکھ کروڑ ہو چکی ہے۔ ٹیکس آمدنی میں دگنے اضافے کی پیچھے بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا جادو ہے، جس کے تحت بھارت نے اپنی ریڑھی والوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں شامل کر لیا۔ بڑے بڑے سپر مال سے لے کر ریڑھی والوں کو بھی بینک اکاؤنٹ اور نیشنل ٹیکس نمبر کی شرط لگا دی گئی۔ معاشی ترقی کی ایک وجہ بلیک منی کا خاتمہ بھی ہے۔ کالے دھن اور گھروں میں پیسہ چھپا کر رکھنے والوں کو سبق سکھانے کے لیے مودی سرکار نے 2016 میں بڑے کرنسی نوٹوں پر اچانک پابندی لگا دی تھی۔ بھارت میں کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، کبھی مداخلت نہیں ہوئی، بدترین مخالفت کے باوجود کسی نے الیکشن میں دھاندلی کا الزام نہیں لگایا، کبھی سیاسی اور جمہوری نظام کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائے گئے، اور سب سے اہم بات کہ ہر حکومت نے اپنے ملک کی معاشی ترقی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔
شاید اسی لیے آج بھارت دنیا کی سب سے تیز ترین ابھرتی ہوئی معاشی طاقت بن چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان میں معیشت کے ساتھ برسوں سے سوتیلا سلوک ہوتا رہا۔ ناظرین، پاکستان کے ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ جب مداخلت ہوئی نہیں ہو، سازش نہ ہوئی ہو، اور جب پتہ چل جائے کہ سازش طے ہو گئی ہے، طے ہو جائے کہ سازش ہو چکی ہے، سیاسی مینوفیکچرنگ سے فرصت آپ کو میسر آ جائے، جب پوائنٹ سکورنگ کرنا آپ بند کر دیں، جب آپ یہ سوچ لیں کہ اب ہم نے معاشی طور پہ ترقی کرنی ہے، جب یہ سوچ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بھارت سے معیشت کے میدان میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اگر بقول اقبال وطن کی فکر کر نادام مصیبت آنے والی ہے۔